گھر کے صحن میں لگے نلکے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جہاں ڈھلتی عمر کی کلثوم بیگم کانپتے ہاتھوں سے برتن دھو رہی تھی۔ ان کی کمر میں درد ہو رہا تھا اور چہرے پر نکاہت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے خوفزدہ دل کو معلوم تھا کہ اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو اندر کمرے سے عائشہ کی تلخ آواز اس پر بجلی بن کر گرے گی۔ عائشہ، جو کہ ہائی اسکول میں اچھے عہدے پر فائز تھی اور اچھی تنخواہ لے رہی تھی، اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تکبر تھا۔ اس نے کھڑکی سے اپنی بوڑھی ساس کو کام کرتے دیکھا تو ہمدردی جاگنے کی بجائے اس کے دل میں انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا، کلثوم بیگم کی ویڈیو بنائی اور اپنے بھائی سلمان کو بھیجی۔ عائشہ کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ دیکھو میں کس طرح اس گھر پر راج کر رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ عائشہ کا فون بج اٹھا۔ اس کے بھائی سلمان کا فون تھا۔ سلمان نے ویڈیو دیکھتے ہی غصے اور افسوس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا کہ عائشہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ساس کتنی بیمار اور کمزور لگ رہی ہے۔ ان کی شکل سے ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں۔ تم اس بوڑھی عورت سے اس عمر میں گھر کے برتن دھلوا رہی ہو۔ خدا کا خوف کرو، گھر میں کسی ملازمہ کا بندوبست کرو۔ اب اس کا بیٹا گھر میں نہیں تو تم کیا ایسا کرو گی؟ عائشہ نے ایک سرد آہ بھری اور انتہائی تلخ لہجے میں اپنے بھائی کو جواب دیا کہ بھائی جان، آپ بالکل نہیں جانتے، اس عورت کی وجہ سے مجھے زندگی میں کبھی سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا۔ آپ کو تو بس یہ مظلوم لگ رہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب راشد کا سعودی عرب کی ایک بڑی آئل کمپنی میں ویزا لگا تھا تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ ہم دونوں کتنے خوش تھے، خصوصاً میں بہت خوش تھی، لیکن اس بوڑھی عورت سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میں اس کے بیٹے کے ساتھ چلی جاؤں۔ اس نے راشد کو مجبور کیا اور کہا کہ بہو میرے پاس رہے تو بہتر ہے۔ اس گھر میں کیسے رہوں گی بیٹا؟ عائشہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ راشد نے اپنی ماں کے حکم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور میرا بنا بنایا ویزا کینسل کر دیا اور مجھ سے یہی کہا کہ اگلی دفعہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، فی الحال ماں کے ساتھ رہنا زیادہ ضروری ہے۔ بھائی جان، اس دن سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس عورت کو اس کے کیے کی سزا ضرور دوں گی۔ سلمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عائشہ کے دل پر تو جیسے تالا لگ چکا تھا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنی ساس کلثوم کے ساتھ یہی سلوک کر رہی تھی، اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ تمہیں بڑا شوق تھا نا یہاں اپنی خدمت کروانے کا، اب میں تمہاری خدمت کروں گی۔ وہ خود دن بھر اسکول میں رہتی، واپس آ کر کمرے میں آرام کرتی یا ٹی وی دیکھتی، جبکہ گھر کے سارے کام، صفائی، جھاڑو، کھانا پکانا کلثوم کی یہ ذمہ داری تھی۔ عائشہ جب بھی کچن میں جاتی کلثوم کو تانا دینا بھولتی نہیں تھی۔ تجھے بڑا شوق تھا نا کہ بہو تیرے ساتھ اسی گھر میں رہے اور بس تیری خدمت کرتی رہے۔ اب ذرا دیکھ میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ اس سے اچھا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب چلی جاتی۔ امید ہے کہ تیرے بیٹے کے واپس آنے سے پہلے تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ کلثوم بیگم اکثر رو کر اپنی بہو کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور یہی کہتی کہ بیٹی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں بوڑھی ہوں، میں تمہاری دشمن تو نہیں تھی، میں بوڑھی اور اکیلی تھی، اس بڑے گھر میں اکیلے کیسے رہ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے راشد سے کہا تھا، لیکن عائشہ کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ دوسری طرف راشد جب بھی سعودی عرب سے فون کرتا اور اپنی ماں کے بارے میں اپنی بیوی سے پوچھتا تو عائشہ ہمیشہ جھوٹ بولتی کہ راشد آپ بالکل فکر نہ کریں، ماں جی بالکل ٹھیک ہے، میں ماں جی کا بہت خیال رکھتی ہوں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ جب راشد کہتا کہ ماں سے میری بات تو کراؤ، کافی عرصہ ہو گیا ماں سے بات نہیں ہوئی، تو عائشہ کبھی کہتی کہ ماں سو رہی ہے، کبھی کہتی کہ وہ پڑوس میں گئی ہے، یوں ہیلے بہانے کر کے وہ اپنے شوہر کو ٹال رہی تھی۔ راشد بے خبر اپنی ماں کی خوشی کی خاطر دن رات محنت کر رہا تھا اور عائشہ یہاں اپنی ساس کی زندگی کو جہنم بنا رہی تھی۔ یہ اتوار کا دن تھا، عائشہ کے لیے آرام کا نہیں بلکہ اپنی جھوٹی انا کی تسکین کا دن تھا۔ اس نے اپنے سکول کی تمام اہم منصب ٹیچرز، قریبی کولیگز کو اپنے گھر پر دوپہر کے کھانے کی دعوت دے رکھی تھی۔ کہنے کو تو یہ ایک عام سی سکول فرینڈز کی ایک گیٹ ٹوگیدر تھی اور دعوت تھی، لیکن عائشہ کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔
وہ اپنی کولیگس کو جو اکثر اپنی ساسوں کے ظلم کے قصے سناتی تھیں یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اس نے اپنی ساس کو کس طرح قابو میں کیا ہوا ہے اور کس طرح وہ گھر کی مالکن بنی ہوئی ہے۔ صبح ابھی 9 بجے تھے کہ عائشہ نے گھر میں شور مچا دیا۔ وہ کلثوم کے کمرے میں گئی جہاں وہ رات بھر کی شدید کمر درد کی وجہ سے بمشکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت خراب تھی۔ عائشہ نے دروازہ زور سے کھولا اور پھر بلند آواز میں کہا، ماں جی ذرا جلدی اٹھیں، یہ دوپہر تک سونے کے ڈرامے بند کریں۔ آج میرے اسکول کی ٹیچرز آ رہی ہیں، پورے 10 بجے وہ یہاں ہوں گی۔ جلدی اٹھیں اور سب سے پہلے بیٹھک اور ڈرائنگ روم کی اچھے طریقے سے صفائی کریں۔ مٹی کا ایک ذرا بھی نظر آیا تو مجھ سے برا تو کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کچن سنبھالیں، بریانی، قورمہ، کھیر بنانی ہے، بڑے کام کرنے ہیں۔ مہمانوں کو یہ نہ لگے کہ میں نے انہیں بھوکا مار دیا۔ کلثوم بیگم نے نکاہت سے بوجھل آنکھیں کھولیں، اپنے کامتے ہاتھوں سے سہارا لے کر بیٹھنے کی کوشش کی اور پھر اپنی بہو سے بولی کہ عائشہ بیٹی، میری رات سے طبیعت بہت خراب ہے، میں کوئی بہانہ نہیں کر رہی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے بلڈ پریشر تیز ہے۔ اگر تم کہو تو میں محلے کے دکان سے پکے ہوئے کھانے کا آرڈر دے دوں۔ راشد نے جو پیسے بھیجے ہیں وہ میرے پاس پڑے ہیں، میں دیتی ہوں، مجھ سے آج کھڑا نہیں ہو جا رہا۔ عائشہ نے اپنے ہاتھ کمر پر رکھے اور پھر طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی کہ واہ جی ماں، اب بہانے شروع۔ اب میرے مہمان بازار کا باسی اور گندا کھانا کھائیں گے کیا تاکہ میری ناک کٹ جائے؟ اور پیسے آپ اپنے پاس سے دیں گی؟ وہ پیسے میرے شوہر کے ہیں۔ یہ سارے پیسے اس نے اپنی ساس سے لے لیے اور پھر کہا جلدی کریں، کام شروع کریں، یہ ڈرامے بازی میرے سامنے بالکل نہیں چلے گی۔ بیچاری کلثوم آنسو بہاتی ہوئی اٹھی، اس نے جھاڑو اٹھایا، پورے گھر کی صفائی کرنے لگ گئی۔ ابھی وہ ڈسٹنگ کر ہی رہی تھی کہ ٹھیک 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی اور عائشہ کی کولیگز خورشید، شگفتہ اور باقی بھی 3 ٹیچر وہ اندر داخل ہوئیں۔ عائشہ نے بڑے اتفاق سے ان کا استقبال کیا، انہیں صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کلثوم، جس کا سر درد سے پھٹے جا رہا تھا، چہرہ اس کا پیلا پڑ چکا تھا، ڈرائنگ روم میں پانی کے گلاس رکھنے آئی۔ اس کے پرانے سوتی کپڑے، بکھرے ہوئے سفید بال اور جھکی ہوئی کمر دیکھ کر خورشید بیگم حیران ہو گئی اور اس نے کلثوم کے باہر جاتے ہی عائشہ کے کان میں آہستہ سے پوچھا، عائشہ سچ بتانا، کیا واقعی یہ بزرگ خاتون تمہاری ساس ہیں؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ کیا کوئی ساس بھی ایسی ہوتی ہے۔ جب یہ اندر آئیں تو میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ کام کرنے والی کوئی بائی یا ملازمہ ہے۔ عائشہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور فخر سے گردن اکڑا کر بولی، جی بالکل، آپ نے ٹھیک دیکھا خورشید صاحبہ، یہ میری ساس ہی ہیں۔ اب ملازمہ کی مجھے کیا ضرورت ہے جب گھر میں ساس موجود ہو؟ یہ سن کر شگفتہ نے صوفے پر آگے ہوتے ہوئے بڑے ہی اشتیاق سے کہا، ہائے عائشہ، تم کتنی خوش نصیب ہو، یہ تمہارے پاس ایسا کون سا گر ہے؟ تمہاری ساس تمہارے ایک اشارے پر ناچتی ہے، تم نے جو کہا وہ خاموشی سے کر رہی ہے۔ ایک ہم ہیں کہ ہماری ساسوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، گھر میں پتہ بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ ہمیں بھی کوئی ایسا راز بتاؤ، کوئی ایسا تعویذ یا کوئی ایسا جادو سکھاؤ جو تم نے اس ضعیف عورت کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ عائشہ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی، اس کا لہجہ تکبر سے چور تھا، اور پھر وہ کہنے لگی کہ شگفتہ، یہ کوئی جادو یا کوئی ایسا راز وغیرہ نہیں ہے، بس سیدھی سی بات ہے، انسان جب کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو قدرت اسے خود اسی گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ میری ساس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ جب راشد مجھے سعودی عرب اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں۔ وہاں اس کی ایک بہت بڑی آئل کمپنی میں شاندار ملازمت لگی تھی، اس نے میرا ویزا بھی لگوا لیا تھا، لیکن اس عورت سے میرا سکھ اور ترقی یہ برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے کے کان بھرے، جذباتی بلیک میل کیا کہ بہو میرے پاس رہے تو بہتر ہے۔ راشد نے اس کی بات مان لی اور میرا ویزا کینسل کر دیا۔
اسے بڑا شوق تھا نا کہ بہو اس کے ساتھ رہے اور اس کی خدمت کرے۔ اب دیکھو دل ہی دل میں پچھتا رہی ہے کہ کاش میں اس گھر میں اکیلی ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن عائشہ میرے ساتھ نہ ہوتی۔ پھر سب ہنسنے لگے۔ اب میں اس کے ایک ایک دن کا حساب لے رہی ہوں۔ یہ سن کر وہاں بیٹھی تمام کولیگز نے عائشہ کی اس سنگ دلی پر افسوس کرنے کی بجائے اونچا کہا لگایا اور عائشہ کی عقل مندی کی داد دینے لگی۔ دوسری طرف کچن میں گرمی اور چولہے کی تپش نے کلثوم کا حال بے حال کر دیا۔ انہوں نے شدید بیماری کی حالت میں پہلے مہمانوں کے لیے بریانی اور قورمہ تیار کیا، پھر ان کے آگے کھانا سرو کیا، اور جب سب کھانا کھا چکی تو وہ کچن کے سنگ پر کھڑی ہو کر برتن دھونے لگی۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا، طبیعت خراب تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا، لیکن وہ برتن دھوئی جا رہی تھی تاکہ عائشہ غصہ نہ کرے اور اسے نہ مارے۔ ابھی وہ آخری برتن صاف کر رہی تھی کہ عائشہ کچن کے دروازے پر آئی اور پھر غصے میں بولی کہ ہاتھ ذرا جلدی چلاؤ، مہمان ابھی چائے کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے برتن سمیٹیں اور کڑک چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے آئیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ کلثوم نے جیسے ہی چائے کا پتیلا چولہے پر رکھا، اس کے سر میں ایک شدید چکر آیا۔ وہ کچن کے فرش پر گرتے گرتے بچی اور دیوار کا سہارا لے کر بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی اور وہاں لکڑی کی چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ سارا دن تپتے چولہے کے پاس کام کرنے اور عائشہ کے ذہنی ظلم کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا اور وہ بے سدھ ہو گئی تھی۔ جب مہمان چلے گئے تو عائشہ نے دیکھا کہ چائے ابھی تک نہیں بنی۔ وہ غصے میں آئی اور کلثوم بیگم کے کمرے میں گئی اور دیکھا کہ وہ تو چارپائی پر لیٹی ہوئی کرہا رہی تھی درد کی وجہ سے۔ عائشہ نے انہیں ہلایا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ عائشہ کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا، نہ اس نے کسی ڈاکٹر کو بلایا، نہ ہی وہ اپنی ساس کو ہسپتال لے جانے کے بارے میں اس نے سوچا۔ الٹا اس نے اپنا بیگ اٹھایا، آئینے کے سامنے لپسٹک لگائی اور خود سے کہنے لگی، اچھا ہے یہ ہر وقت یہ ایسے ہی ڈرامے کر رہی ہے۔ میں تو جا رہی ہوں بازار شاپنگ کے لیے، جب تک واپس آؤں گی امید ہے یہ فوت ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے میری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ عائشہ گھر کو تالا لگا کر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کلثوم بیگم کے منہ سے شدید درد کی وجہ سے ایک گہری اور درد بھری شاید آخری چیخ نکلی تھی۔ دیوار سانجی ہونے کی وجہ سے پڑوس میں رہنے والی ایک نیک خاتون شمیلہ نے یہ چیخ سن لی۔ وہ پہلے بھی عائشہ کے اس رویے سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور عائشہ کے گھر کا دروازہ اس پر دستک دی، لیکن باہر تو تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کھڑکی سے اندر دیکھا، کلثوم چارپائی سے نیچے گرنے والی تھی۔ شمیلہ نے فوراً اپنے جوان بیٹے نعمان کو آواز دی کہ نعمان بیٹا جلدی آؤ، دیکھو کلثوم آپا کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ اندر شاید اکیلی ہیں۔ اس کی بہو عائشہ وہ کہیں چلی گئی اور باہر تالا اس نے لگا دیا، جلدی سے ایمبولنس کو فون کرو۔ نعمان نے بنا وقت ضائع کیا فوراً اپنے موبائل سے 15 پر کال کی اور پولیس اور ایمبولنس کی مدد طلب کی۔ تھوڑی ہی دیر میں سائرن بجاتی ہوئی ایک ایمبولنس گلی میں آ کر رک گئی۔ نعمان اور محلے کے 2 لڑکوں نے دیوار پھیلان کر گھر کا دروازہ اندر سے کھولا اور کلثوم بیگم کو انتہائی نازک حالت میں اسٹریچر پر ڈال کر ہسپتال منتقل کیا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹروں نے فوراً کلثوم بیگم کو ڈرپ لگائی اور ان کا علاج شروع کیا۔ 2 گھنٹے کی کوشش کے بعد جب کلثوم بیگم کو تھوڑا سا ہوش آیا تو انہوں نے اپنے سرہانے نعمان اور اس کی ماں کو کھڑے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں نعمان کا شکریہ ادا کیا اور شمیلہ بیگم سے بولی کہ شمیلہ بہن، تم کتنی خوش نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا نیک بیٹا اور فرما بردار بیٹا دیا ہے جس نے آج میری جان بچائی ہے۔ شمیلہ نے کلثوم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ کلثوم آپا، بیٹا تو تمہارا بھی بہت فرما بردار اور نیک ہے، لیکن اپنی ماں سے شاید وہ ناواقف ہے۔ افسوس کہ اس نے کیسی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عائشہ عورت نہیں، وہ تو ایک ڈائن بنی ہوئی ہے، وہ تمہیں جیتے جی مار دے گی۔ ابھی موقع ہے، اپنے بیٹے کو واپس بلا لو، میری بات مانو، اپنے بیٹے سے بات کرو، ان سے رابطہ کرو اور سب سچ بتاؤ کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی ماں پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے۔
کلثوم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور پھر بولی کہ میں نے تو کئی بار کوشش کی ہے شمیلہ، میں جب بھی راشد سے بات کرنا چاہتی ہوں عائشہ فون چھین لیتی ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ کر کے مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے پر مجبور کرتی ہے اور یہ بات نہیں ہو پاتی، اور راشد کو ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ ماں جی وہ آپ کو دعا بھیج رہی ہے، سلام بھیج رہی ہے، وہ بیچارہ تو اندھیرے میں ہے۔ پاس کھڑے نعمان سے اب مزید برداشت نہ ہو سکا، اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ کلثوم چچی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، راشد بھائی کا نمبر میرے پاس محفوظ ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میری راشد سے بات کرواؤ، میں ابھی اس کے واٹس ایپ پر ویڈیو کال کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ نعمان نے اپنا فون نکالا، سعودی عرب میں موجود راشد کو واٹس ایپ پر ویڈیو کال ملا دی۔ جب راشد نے فون اٹھایا تو نعمان نے کیمرے کا رخ کلثوم کی طرف کر دیا جو ہسپتال کے بیڈ پر آکسیجن ماسک اور ڈرپس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ راشد نے جیسے ہی اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ سکتے میں آ گیا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی ماں ہے۔ وہ اپنی ماں کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ 2 سال پہلے جب وہ سعودی عرب آیا تھا تو اس کی ماں کافی تندرست، حشاش بشاش اور خوبصورت تھی، لیکن اب تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، چہرہ اندر کو دھنس چکا تھا اور حد سے زیادہ کمزوری کی وجہ سے وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ راشد نے تڑپ کر پوچھا کہ نعمان بھائی یہ کیا میری ماں کو یہ کیا ہوا، یہ ہسپتال میں کیوں ہیں؟ عائشہ تو مجھ سے یہی کہتی تھی کہ ماں جی بالکل ٹھیک ہیں، اور عائشہ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ وہ ماں جی کا خیال رکھتی ہے۔ نعمان نے بھرے ہوئے لہجے میں راشد کو حقیقت بتانا شروع کی اور کہا کہ یہ تو روز کا معمول ہے، پچھلے 2 سالوں سے تمہاری بیوی عائشہ نے تمہاری ماں پر جو ظلم ڈھا رکھا ہے وہ اب میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ تمہاری بوڑھی ماں سے گھر کے سارے ملازمہ کی طرح کام لیتی ہے، خود آرام کرتی ہے اور اسکول کی تنخواہ اور تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں پر عیش کرتی ہے، تمہاری ماں پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی۔ کل بھی اس نے اپنی اسکول کی کولیگس کو گھر میں دعوت دی تھی۔ تمہاری ماں بیمار تھی، صبح سے لے کر شام تک اس نے کام کروایا، صفائی کروائی، کھانا بنوایا، برتن دھلوائے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، بے ہوش ہو گئی، اور عائشہ انہیں اسی حال میں تالا لگا کر شاپنگ کرنے بازار چلی گئی۔ اگر میں اور ماں وقت پر تمہاری ماں کو ہسپتال لے کر نہ آتے تو آج شاید تمہاری ماں زندہ نہ ہوتی۔ یہ سن کر راشد کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اسے اپنی غفلت پر شدید غصہ آ رہا تھا اور اپنی بیوی عائشہ پر بھی اتنا غصہ آیا کہ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ ویڈیو کال پر ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ ماں مجھے معاف کر دینا، میں ایک نالائق بیٹا ثابت ہوا، اس مکار عورت نے مجھے اندھیرے میں رکھا، جھوٹ بولتی رہی اور میں اس کی ہر بات پر یقین کرتا رہا، میں اپنی جنت کو دوزخ بنتے دیکھتا رہا۔ ماں تم فکر نہ کرو، میں کل ہی پہلی فلائٹ سے واپس پاکستان آ رہا ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، یہ بات عائشہ کو نہیں معلوم ہونی چاہیے کہ میں آ رہا ہوں۔ اس نے نعمان سے بھی یہی کہا کہ یہ بات راز میں رہے تو بہتر ہے۔ راشد نے غصے اور عزم سے فون بند کیا۔ ہسپتال میں چند گھنٹے مزید زیر علاج رہنے اور ڈاکٹروں کی بروقت دواؤں کی بدولت کلثوم کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی تو ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ نعمان اور اس کی والدہ شمیلہ بڑے پیار اور احترام سے کلثوم کو سہارا دے کر واپس ان کے گھر لے کر آئے۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا کیونکہ عائشہ بازار سے شاپنگ کر کے واپس آ چکی تھی اور پھر آرام سے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے نعمان اور اس کی ماں کو کلثوم کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے اور چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور انتہائی بدتمیزی سے نعمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی کہ تم دونوں کو کس نے اجازت دی کہ اس بڑھیا کو اٹھا کر ہسپتال لے جاؤ؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو، اور میرے گھر کے تالے توڑ کر اندر آنے کی اجازت کیسے ہوئی؟ یہ بڑھیا نمبر 1 کی ڈرامے باز ہے، تم نہیں جانتے؟ پہلے بھی ایسے جھوٹے بہانے اور ڈرامے کر چکی ہے تاکہ مجھے بدنام کر سکے۔ اس کی طبیعت میں کوئی ایسی خرابی نہیں تھی کہ اسے ہسپتال لے جایا جاتا۔ نعمان نے عائشہ کی یہ سنگ دلی دیکھی تو اس کا دل ہل گیا، لیکن اس نے راشد کے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے غصے پر قابو رکھا اور خاموش رہا۔ اس نے عائشہ کو کوئی سخت جواب دینے کی بجائے صرف اتنا کہا کہ عائشہ
اللہ تمہیں ہدایت دے بس۔ عقل کو ہاتھ مارو، تمہاری اپنی بھی ایک ماں ہے، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ کل کو تمہارے ساتھ ایسا کوئی کرے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ سن کر عائشہ کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اس نے دروازے کی طرف انگلی اٹھائی اور چیخ کر بولی، اچھا تم جیسے آوارہ لڑکے اب مجھے نصیحت کریں گے، وہ بھی میرے گھر آ کر دفع ہو جاؤ، یہاں میرے گھر سے آ گئے بڑے مجھے نصیحت کرنے والے، دوبارہ میرے گھر کا رخ مت کرنا۔ نعمان اور اس کی ماں افسوس سے سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اب گھر میں عائشہ اور کلثوم اکیلی تھی۔ عائشہ کلثوم کے قریب آئی جو نکاہت سے کانپ رہی تھی اور پھر طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، سنو بوڑھی عورت، یہ زیادہ بہانے بنانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کل اپنے بھائی سلمان اور اپنی بہنوں کو گھر پر کھانے کی دعوت پر بلایا ہے اور میں کافی خوش ہوں کیونکہ وہ کافی عرصہ بعد یہاں آ رہے ہیں۔ آج رات جتنا آرام کرنا ہے کر لو، لیکن صبح ہوتے ہی تمہیں کچن سنبھالنا پڑے گا اور سارا کام کرنا پڑے گا۔ رات جیسے تیسے گزری، صبح کا سورج طلوع ہوا تو عائشہ نے روایتی ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کلثوم کو چارپائی سے جھٹکے سے اٹھایا اور کہا کہ جلدی کرو، کچن میں رات کے گندے برتن وہ پڑے ہیں، پہلے انہیں دھو لو اور اس کے بعد مہمانوں کے لیے کھانا وہ بھی بنانا شروع کرو۔ کلثوم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے روتے ہوئے عائشہ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور پھر بولی کہ بیٹی، خدا کے لیے آج مجھ پر رحم کرو، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں کوئی بہانہ نہیں کر رہی، میرے سر میں شدید چکر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب تم نے کہا میں نے تمہارا ہر کہنا مانا، لیکن آج میں کام کے قابل نہیں، مجھ سے کھڑا نہیں ہویا جا رہا۔ لیکن عائشہ کے دل میں جیسے شیطان حاوی تھا۔ اس نے کلثوم کو بازو سے پکڑا، بیڈ سے گھسیٹ کر اٹھایا اور باورچی خانے کی طرف زور سے دھکا دیتے ہوئے بولی کہ میرے سامنے یہ تمہارے مکر اور ڈرامے نہیں چلیں گے۔ میرا بھائی اور میری بہنیں کافی عرصہ بعد یہاں میرے گھر کھانا کھانے آ رہے ہیں، اگر کھانے میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی اور کھانا اچھا تیار نہ ہوا، کوئی شکایت ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بیچاری کلثوم دل پر پتھر رکھ کر روتی آنکھوں اور کانپتے ہوئے پیروں کے ساتھ کچن کے سنگ پر کھڑی ہو گئی اور پھر برتن دھونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے عائشہ کے میکے والوں کے لیے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ عائشہ کا بھائی سلمان اور اس کی بہن رقیہ اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ وہ گھر پہنچ گئے۔ سلمان نے جب کچن کی طرف دیکھا جہاں کلثوم پسینے میں شرابور شدید بیماری کی حالت میں ہنڈیا سنبھال رہی تھی تو اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ وہ پہلے بھی اپنی بہن کو منع کرتا تھا کہ اپنی ساس کے ساتھ ایسا مت کرو۔ اس نے عائشہ کو ایک طرف لے جا کر غصے سے سمجھایا کہ میں نے تمہیں فون پر سمجھایا تھا کہ ایسا ظلم مت کرو، تمہاری ساس سخت بیمار ہے اور تم ان حالات میں بھی بیچاری ضعیف عورت سے کچن کا کام لے رہی ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ عائشہ نے لاپرواہی سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور بھائی سے کہا کہ بھائی جان آپ بے فکر ہو جائیں، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اتنے جلدی مرنے والی نہیں، میری قسمت میں ایسا سکون کہاں، اس کے ڈرامے ہیں سب۔ جب دوپہر کا کھانا میز پر لگایا گیا اور سب کھانا کھانے بیٹھ گئے تو عائشہ کی بہن رقیہ نے بریانی کا پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی منہ بنایا اور انتہائی حقارت سے بولی، توبہ توبہ عائشہ، یہ کتنا بد ذائقہ اور بد مزہ کھانا، یہ کس نے بنایا؟ نمک تیز ہے اور بوٹیاں یہ بھی ساری کچی ہیں، اس سے تو بہتر تھا کہ تم کھانا یا خود بنا لیتی یا کسی اچھے ہوٹل سے ہی منگوا لیتی، ہمارے تو پیسے وقت دونوں ہی برباد ہو گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ عائشہ کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ اپنی بہن کے سامنے اپنی ناک کٹتی دیکھ کر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح کچن کی طرف لپکی جہاں کلثوم بیگم تھکن سے چور ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ عائشہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بڑھ کر اپنی ساس کے سفید بکھرے ہوئے بالوں میں اپنے ہاتھ ڈالے اور انہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آئی اور پھر چیختے ہوئے بولی کہ میں نے تم سے کہا تھا، میں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ کھانے کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن دیکھو میری بہن نے شکایت کی، تم نے میری بہنوں اور بھائیوں کے سامنے میری عزت خاک میں ملا دی۔ یہ کہہ کر عائشہ نے اپنی ساس کو پوری طاقت سے ایک زوردار دھکا دیا۔ بیچاری پہلے ہی کمزور تھی اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، پکے صحن پر زور سے وہ گر پڑی، اس کے گھٹنے ہاتھوں پر چوٹیں آئیں اور وہ درد سے کرہانے لگی۔ سلمان اور رقیہ یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی آگے بڑھتا اسے سنبھالتا
अचानक घर के मरकजी दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई। आयशा ने चौंक कर सोचा कि इस वक्त दरवाजे पर कौन है। वो दरवाजे की तरफ गई। उसका दिल नामालूम खौफ से धड़कने लगा। जब वो गुस्से से पैर पटकती हुई दरवाजे पर गई, जैसे ही दरवाज़ा खोला, पैरों तले ज़मीन निकल गई और उसके पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। सामने तो राशिद, उसका शौहर था, हाथ में सफरी बैग लिए, गुस्से से सुर्ख आंखें लिए खड़ा था। आयशा बुरी तरह हाड़ बढ़ा गई, घबरा गई, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं और फिर वो बोली कि राशिद, आप यहाँ अचानक पाकिस्तान आ गए? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? राशिद ने अपनी मकार बीवी को कोई जवाब ना दिया। उसका चेहरा पहले ही गुस्से से तमतमा रहा था। उसने आयशा को बाजू से हटाया और सीधा घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो सिहन में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बूढ़ी माँ के सफ़ेद बाल वो बिखरे हुए थे और वह ज़मीन पर गिरी हुई थी और रोते हुए अपने कपड़े साफ करके उठने की कोशिश कर रही थी। ये मंज़र देखकर राशिद के बर्दाश्त का बंधन टूट गया। वो दीवाना वार आगे बढ़ा, अपनी माँ को ज़मीन से उठाया, इन्हें सीने से लगाया, उसके पैरों को छूकर फिर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा नालायक और गुनहगार बेटा हूँ। मैं एक लायक और फर्मा बरदार बेटा साबित ना हो सका, जो अपने जीते जी अपनी माँ की हिफाजत ना कर सका। कलसूम बेगम ने अपने बेटे को देखा, उसका ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए और उसके गले लगकर रोने लगी। राशिद ने रोते हुए सर उठाया, सिहन में खड़े सलमान की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में शेर की सी गरज थी और फिर वो बोला कि सलमान साहब, अपनी इस जाबिर और जालिम बहन को इसी वक्त, इसी लम्हे यहाँ से ले जाएं। अब ये इस घर में नहीं रह सकती और याद रखिएगा, कल तक सुबह तक बदबख्त औरत के तलाक के कागजात भी आपके दहलीज पर पहुँच जाएंगे। मैं ऐसी संगदिल और दज्जाल सिफत औरत को एक सेकंड के लिए भी अपने घर में नहीं रख सकता, जिसने मेरी माँ की तौहीन की, जिसने मेरी माँ को जीते जी मारने की कोशिश की। ये सुनकर आयशा का गरूर मट्टी में ना मिला। उसने अपनी गलती मानने की बजाय अपनी ज़िद्दी अना का मुजाहरा किया और राशिद के सामने कह कर गुस्से से कहने लगी, अच्छा तो तुम इस औरत की वजह से, अपनी माँ की वजह से मुझे तलाक दोगे? सुन लो राशिद, मुझे भी तुम जैसे जाहिल इंसान के साथ नहीं रहना। मैं खुद इस घर पर लानत भेजती हूँ। सलमान शर्मसार हुआ और आयशा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वापस मैके ले गया। रास्ते में घर पहुंचकर आयशा की बहनें रुकैया और दीगर वो सब उसे समझाती रहीं, आयशा अभी भी मौका है, अपनी ज़िद छोड़ दो, जाओ वापस अपने शौहर से माफ़ी मांगो, अपनी सास के पैर पकड़कर माफ़ी मांगो, वो अच्छी औरत हैं, वो तुम्हें माफ़ कर देंगी और तुम्हारा घर बच जाएगा। लेकिन आयशा ने अपने माथे पर त्योरी चढ़ाती हुए और गुस्से जहर आलूद लहजे में बोला कि हरगिज़ नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस बूढ़ी औरत से और राशिद से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। मुझे किसी की परवाह नहीं है। आयशा अपने मैके में बैठ गई। उसका गरूर और अब भी आसमान पर था और वो यही समझती थी कि राशिद उसके बग़ैर नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो जानती थी राशिद उससे बहुत मोहब्बत करता था और वो यही सोच रही थी कि वो खुद आएगा, उसे मनाएगा। लेकिन वो कुदरत के इंसाफ से बिल्कुल बेखबर थी। आयशा को मैके कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन उसके दिल से तकब्बर, ज़िद की दीवार ना गिर सकी। दूसरी तरफ राशिद का घर अब पुरसकून था, लेकिन उजड़ा हुआ महसूस हो रहा था। राशिद दिन भर अपनी माँ की खिदमत करता, इन्हें वक्त पर दवाई देता और हर तरह से उसका ख्याल रखता। एक शाम जब कलसूम बेगम अपने कमरे में बैठी थी और राशिद उनके पास आकर बैठ गया, उन्होंने राशिद का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में गहरी ममता और फ़िक्रमंदी थी और फिर वो अपने बेटे से बोली कि बेटा, मेरे प्यारे बेटे, मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि आयशा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसने मुझ पर काफ़ी जुल्म ढाए, लेकिन बेटा, मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बेटे के बारे में ही सोचूंगी। मैं किसी का घर उजड़ते कैसे देख सकती हूँ, ख़ुसूसन अपने बेटे का। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा हंसता बसता घर टूटे। तुम एक काम करो, मेरी खातिर जाओ और आयशा को मनाकर वापस ले आओ। शायद इतने दिनों में उसे अपनी गलती का एहसास हो। राशिद ने जब अपनी माँ के मुंह से ये अल्फाज सुने तो दंग रह गया। वो हैरत ज़दा होकर अपनी माँ का चेहरा देखने लगा और फिर बोला कि माँ, आप किस मिट्टी से बनी हुई हैं? उस बदबख्त औरत ने आपके साथ क्या किया? आपके बाल नोचे, आपको धक्के दिए,
آپ کو جیتے جی مارنے کی کوشش کی، اور آپ اتنی آسانی سے اسے معاف کر رہی ہیں اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں بھی اسے معاف کر دوں۔ اس مکار عورت میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ کلثوم نے راشد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر روتے ہوئے بولی کہ بیٹا، یہ تمہاری محبت کی شادی تھی، تم نے اسے سچے دل سے محبت کی ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں صرف اور صرف تمہاری خوشی کے لیے ایسا کہہ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل ٹوٹا ہے بیٹا، ایک آخری موقع دے کر دیکھ لو، شاید وہ بدل گئی ہو۔ اپنی ماں کے بے حد اصرار اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہوئے راشد نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور عائشہ کو منانے کے لیے اس کے میکے چلا کیا۔ عائشہ اس وقت اپنے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے راشد کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک غرور اور مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھی کہ راشد اس کے بغیر ٹوٹ چکا ہے اور اب اس کے پاؤں پڑے گا، منت کرے گا۔ راشد نے سنجیدگی سے کہا کہ عائشہ، میری بات سنو، میں صرف اور صرف اپنی ماں کے کہنے پر یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے تمہارے سارے ظلم بھلا دیے ہیں، مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں لے کر گھر واپس آؤں۔ اب بھی وقت ہے، اپنی ضد چھوڑو، میرے ساتھ چلو اور ماں جی سے معافی مانگو، اپنا گھر بسا لو۔ یہ سننا تھا کہ عائشہ کا غرور ابل پڑا۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر تالی بجائی اور انتہائی حقارت سے بولی، اچھا تو وہ بڑھیا اب اندر سے ڈر گئی ہے۔ راشد، کان کھول کر سن لو، میں تمہارے ساتھ اس جہنم میں واپس آنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں۔ پہلے اپنی ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ کر آؤ، پھر میں تمہارے ساتھ واپس آؤں گی۔ میں پڑھی لکھی ایک روزگار والی عورت ہوں، تمہارے اس بیمار ماں کی نوکرانی نہیں بن سکتی۔ میں تمہارے ساتھ واپس نہیں آؤں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ اب راشد کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور اس نے دیکھ لیا کہ اس عورت کے دل میں ابھی بھی پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ پچھتاوے کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے طلاق کے کاغذات نکالے جس پر اس نے پہلے ہی دستخط کر رکھے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی بدلنے والی نہیں۔ عائشہ کے منہ پر مارتے ہوئے کاغذات اور کڑکدار آواز میں کہا کہ عائشہ، تم جیسی مغرور اور بدبخت عورت میرے محبت کے لائق نہیں، بلکہ میری نفرت کے بھی لائق تم نہیں ہو۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر راشد مڑا اور تیز قدموں سے باہر آ گیا۔ عائشہ کا پورا خاندان دیکھتا رہ گیا، لیکن عائشہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس نے راشد کو نیچا دکھایا ہے۔ راشد نے گھر واپس آ کر اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور کہا کہ ماں، وہ عورت آج بھی نہیں سدھری، ویسی کی ویسی ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، لیکن وہ ایک انتہائی مغرور اور بدنسل عورت ہے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار میں ایک عورت کو پہچاننے میں ناکام رہا۔ میں نے اسے طلاق دے دی، اب اس کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ کلثوم یہ سن کر افسوس کرنے لگی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کا گھر ٹوٹ چکا تھا اور وہ ماں تھی، یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے جلد ہی خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کی دوسری شادی ضرور کروائے گی تاکہ اس کے گھر کی رونق وہ بحال ہو سکے۔ انہوں نے محلے کی ایک رشتے کرانے والی خاتون جس کا نام رشیدہ تھا اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ راشد کے لیے کوئی نیک سگھڑ لڑکی تلاش کرو۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ رشیدہ بی بی دوڑتی ہوئی کلثوم کے پاس آئی اور پھر کہنے لگی کہ کلثوم آپا، محلے میں ایک بہت نیک اور شریف لڑکی ہے، اس کا نام زہرا ہے، بیچاری یتیم ہے۔ چند دن پہلے اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا، اب اس کا ایک لالچی ماموں ہے، اسے اپنے ساتھ گھر لے کر گیا ہے، لیکن اس ماموں کی نیت بالکل ٹھیک نہیں۔ محلے والے بھی یہی سمجھتے ہیں اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں۔ وہ پیسوں کی لالچ میں زہرا کی شادی ایک بوڑھے شخص سے کروانے جا رہا ہے جو اسے موٹی رقم دینے کو تیار ہے۔ اگر زہرا وہاں چلی گئی تو اس معصوم کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ کلثوم کا دل پگھل گیا۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیا فوراً اپنے بیٹے راشد کو ساتھ لیا اور زہرا کے ماموں کے گھر پہنچ گئی۔ زہرا کا ماموں انہیں دیکھ کر حیران ہوا۔ کلثوم نے سیدھا مدعا بیان کرتے ہوئے زہرا کے ماموں سے کہا کہ بھائی صاحب، زہرا ایک یتیم لڑکی ہے، میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں، تمہاری سگی بھانجی بھی ہے۔ تمہیں اگر پیسے چاہیے تو میرا بیٹا سعودی عرب میں ایک اچھے عہدے پر ہے، یہ تمہیں قسطوں میں کافی پیسے دے گا جتنی آپ ڈیمانڈ کریں گے، لیکن خدا کے لیے اس بچی کی زندگی، اس معصوم یتیم لڑکی کی زندگی برباد مت کریں اور اس کی بد دعائیں مت لیں۔ میں زہرا کو اپنے بیٹے راشد کے لیے پسند کرنے آئی ہوں اور اسے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتی ہوں۔ جب زہرا کے ماموں نے ایک غیر عورت کے منہ سے ہمدردی اور انسانیت کے یہ الفاظ سنے
تو اس کے ضمیر پر جیسے ہتھوڑا لگا، وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا اور آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے ہوئے کلثوم بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ بہن مجھے معاف کر دیں، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، بس میں اندھا تھا، آپ غیر ہو کر بھی ایک یتیم لڑکی کے بارے میں اتنا اچھا سوچ رہی ہیں، اور میں ایک ایسا بدبخت ہوں جو اس کا سگا ماموں ہوں، اپنی بہن کی یہ نشانی ہے، پھر بھی اندھا ہو چکا ہوں۔ آج آپ نے میری آنکھیں کھول لیں، میں اپنی بھانجی کی شادی کسی بوڑھے سے نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی سے کوئی پیسے لوں گا، میں عزت کے ساتھ اپنی بھانجی کو گھر سے رخصت کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے بینک سے ادھار ہی کیوں لینا نہ پڑے، میں اس کے لیے اس کے جہیز کا بندوبست کروں گا۔ کلثوم بیگم نے شفقت سے مسکرا کر کہا کہ بھائی صاحب، ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، ہمیں بس زہرا بیٹی چاہیے، زہرا کی سادگی ہی یہ ہمارا جہیز ہے۔ چنانچہ بغیر کسی دھوم دھام اور جہیز کے بڑی ہی سادگی کے ساتھ راشد اور زہرا کا نکاح پڑھا دیا گیا اور زہرا رخصت ہو کر راشد کے گھر آ گئی۔ زہرا جب دلہن بن کر راشد کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کا دل نامعلوم اندیشوں اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ڈری ہوئی سہمی ہوئی لڑکی تھی جس نے زندگی میں کئی مشکلات دیکھی تھیں۔ اس نے اپنے مختصر سی زندگی میں دکھ، اپنوں کی بے رخی، یتیمی کا کرب دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے گھر کی دہلیز پار کی، کلثوم بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، انہوں نے زہرا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی چومی اور نم آنکھوں کے ساتھ بولی کہ زہرا بیٹی، آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ میری سگی بیٹی ہو، اس گھر کی عزت ہو، تم مالکن بھی ہو، اپنے ماضی کے سارے دکھ بھول جاؤ، اللہ بہتر کرے گا، اللہ نے تمہیں ایک نیا جہاں دیا ہے۔ سادگی اور محبت سے بھرا یہ استقبال دیکھ کر زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو غم کے نہیں تھے بلکہ اس میں سکون تھا جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھی۔ راشد نے بھی زہرا کی وہ تمام حقوق، عزت، محبت دی جس کی وہ حقدار تھی۔ راشد کے دل میں عائشہ کے رویے کی وجہ سے جو زخم لگے تھے، جو زخم اس کے دل پر لگے تھے، زہرا کی معصومیت اور سلیقہ شعاری نے ان پر مرہم کا کام کیا۔ زہرا نے بہت جلدی پورے گھر کو سنبھال لیا۔ صبح اٹھتی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد کچن میں جاتی، کلثوم بیگم کی پسند کا نرم اور اچھا ناشتہ بناتی۔ وہ کلثوم کو چارپائی سے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ جب بھی کلثوم کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی، زہرا دوڑ کر بھاگتی ہوئی آتی اور ہاتھ سے برتن وہ اور کپڑا چھین لیتی اور لاڈ سے کہتی کہ امی جی، میں ہوں نا، آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ مجھے دعائیں دیں۔ جس طرح میں نے اپنی زندگی میں کئی مشکلات دیکھی ہیں، آپ نے بھی تو زندگی میں بہت دکھ جھیلے ہیں، اب صرف آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ کلثوم بیگم کی آنکھیں خوشی سے بھر آتی اور وہ دل کی گہرائیوں سے زہرا کو دعائیں دیتی، جیو بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں تمہاری گود ہری کرے، تمہیں دنیا کی ہر خوشی نصیب ہو، تم نے میرے اجڑے گھر کو دوبارہ جنت بنا دیا، وہ گھر جہاں کبھی عائشہ کی تلخ آوازیں، تانے اور کلثوم کی سسکیاں گونجتی تھیں، اب وہاں زہرا کی ہنسی، تلاوت قرآن مجید کی آواز اور محبت کی خوشبو رقص کرتی تھی۔ زہرا رات کو سونے سے پہلے کلثوم کے پاؤں دباتی، انہیں وقت پر دوائی دیتی اور اس کے سفید بالوں میں تیل لگاتی تھی۔ اس خلوص اور خدمت کا یہ اثر ہوا کہ کلثوم کی گرتی ہوئی صحت نہ صرف سنبھل گئی بلکہ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ وہ بھی دوبارہ کھل اٹھا۔ وہ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں تھی بلکہ حشاش پشاش مطمئن بزرگ خاتون نظر آتی تھی۔ راشد نے جب اپنی ماں کو یوں خوش اور صحت مند دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ زہرا کی اس اعلیٰ ظرفی اور خدمت کا دیوانہ ہو گیا۔ جب بھی سعودی عرب سے فون کرتا، جب بھی وہ چھٹیوں پر گھر آتا تو زہرا کے لیے ڈھیروں تحائف لے کر آتا اور اس کی ہر خواہش کا وہ خیال رکھتا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر پر رحمت کا ایک اور بڑا دروازہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے راشد اور زہرا کو ایک خوبصورت چاند سا بیٹا عطا کیا۔ بیٹے کی پیدائش نے پورے گھر میں عید کا سماں پیدا کر دیا تھا۔ کلثوم بیگم نے جب اپنے پوتے کو گود میں لیا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے زہرا کا ماتھا چوما اور پھر بولی کہ بیٹی، آج میرا گھر واقعی مکمل ہو گیا، یہ سب تمہاری نیکی اور نیک نیتی کا پھل ہے جو تمہیں اس گھر میں لے آیا۔ راشد، زہرا، کلثوم اور وہ چھوٹا بچہ
سب مل کر ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب نیت صاف ہو اور دل میں بزرگوں کا احترام ہو تو اللہ تعالیٰ گھر کو زمین پر جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف عائشہ جو اپنی ضد اور انا کے نشے میں چور تھی، اب قدرت کے لکھے ہوئے اس زوال کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں پچھتاوے کے سوا اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جہاں ایک طرف راشد کا گھر زہرا کی نیکی اور سلیقہ شعاری کی بدولت جنت کا نمونہ بن چکا تھا، وہیں اب دوسری طرف عائشہ کا غرور اب آہستہ آہستہ مٹی میں ملنے لگا تھا۔ عائشہ نے جب اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اپنا ہنستا بستا گھر برباد کیا تو وہ سمجھتی تھی کہ وہ ایک پڑھی لکھی اور ایک روزگار والی عورت ہے، اس کو اچھا رشتہ مل جائے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی کہ طلاق کا داغ اور اپنوں کی بے رخی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ عائشہ کے بھائیوں اور بھابھیوں نے چند مہینے تو اسے سر پر بٹھایا، برداشت کیا، لیکن جیسے ہی وقت گزرا ان کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ عائشہ کو گودام کا فالتو سامان سمجھنے لگے۔ ہر روز گھر میں کچن کے معاملات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عائشہ کو طعنے دیتے۔ عائشہ کی بھابیاں اکثر کہتیں، تم خود تو سکول چلی جاتی ہو، تمہاری تنخواہ تمہارے اپنے نخروں پر ختم ہو جاتی ہے اور یہاں تمہارا بوجھ ہمارے سر پر ہے، یا تو ساری تنخواہ ہمارے حوالے کرو یا پھر گھر کے کام کرو۔ تمہاری ساس کتنی اچھی تھی، ماں سے بڑھ کر تھی، لیکن تم نے اس کی قدر نہ کی، اپنے پاؤں پر خود تم نے کلہاڑی ماری، اب یہاں بیٹھی ہو بیکار۔ بھائیوں کی روز روز کی کڑوی باتیں، طعنے اور بھابھیوں کے جھگڑوں سے تنگ آ کر عائشہ کا دم گھٹنے لگا۔ بھائی بھی اب اسے روز کا بوجھ جان کر جان چھڑاتے، چنانچہ انہوں نے عائشہ کی مرضی اور پسند پوچھے بغیر جلدی جلدی میں اس کی شادی محلے کے ایک ایسے شخص سے کرا دی جو عمر میں اس سے بڑا بھی تھا اور محلے بھر میں ایک نامی گرامی نشئی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس شخص کے پاس زمین پیسہ تو بہت تھا، لیکن وہ کردار اور عادت کا انتہائی گھٹیا شخص تھا۔ عائشہ رخصت ہو کر جب اس نئے گھر میں پہنچی تو اس کی زندگی ایک بدترین عذاب میں بدل گئی۔ اس کا نیا شوہر دن بھر نشے میں دھت رہتا اور رات کو جب وہ گھر آتا تو پاگلوں کی طرح عائشہ پر تشدد کرتا۔ عائشہ اگر اپنی تنخواہ کے پیسے اسے نہ دیتی، کھانا وقت پر نہ ملتا یا تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو اسے بالوں سے پکڑ کر اسی طرح زمین پر پٹکتا جیسے عائشہ اپنی ساس کے ساتھ کرتی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ عائشہ اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے جسم پر پڑے نیل کے نشان اور زخموں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی تکبر سے چمکتا تھا اب مرجھا چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا وہ منظر گھوما جب اس نے اتوار ہی کے دن اپنی کولیگز کو گھر میں دعوت دی تھی اور اس کے سامنے فخر سے کہا تھا کہ انسان دوسرے کے لیے جو گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے۔ عائشہ کی روح اس وقت کانپ گئی۔ اسے یاد آیا کس طرح اس نے اپنی بیمار ساس کو بالوں سے پکڑا تھا اور صحن میں دھکا دیا تھا، کس طرح انہیں بھوکا رکھا اور خود شاپنگ کے لیے چلی گئی حالانکہ وہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ راشد نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، لیکن اس نے اپنی انا کی وجہ سے اپنے شوہر کی نہیں سنی تھی۔ وہیں فرش پر وہ بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے تڑپ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور بولی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ایک بے زبان اور ایک بوڑھی عورت پر ظلم کیا تھا۔ آج میرا شوہر مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہے تو کلثوم کے سفید بال یاد آتے ہیں۔ آج جب میں درد سے چیختی ہوں تو مجھے اس کی وہ چیخیں یاد آتی ہیں جنہیں سن کر اس نے دروازے کو جب اس نے تالا لگایا تھا اور بازار چلی گئی تھی۔ یا اللہ میں اذیت میں ہوں، مجھے موت دے دے یا پھر مجھے معاف کر دے۔ عائشہ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہی تھی، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ وہ اپنی ضد کی سزا بھگت رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کلثوم اپنے پوتے کو گود میں لیے زہرا اور راشد کے ساتھ ایک پرسکون خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ قدرت کا ترازو بالکل برابر ہو چکا تھا، نیک کو اس کی نیکی کا صلہ اور ظالم کو اس کے ظلم کا انجام مل چکا تھا۔ کہانی اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی کہانی کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔